آج ہم ایک ایسے مکالمے کا جائزہ لے رہی ہیں جو تاریخ کے ایک اہم موڑ پر ہوا تھا۔ تصور کریں، ایک اندھیری رات، ایک ویران پہاڑ اور ایک شخص جو اپنے گھر والوں سے بچھڑ گیا ہے۔ اسے دور ایک آگ نظر آتی ہے، وہ اس کی طرف بڑھتا ہے اور پھر ایک آواز آتی ہے جو پوری کائنات کا رخ بدلنے والی ہے۔ ہمارے پاس جو ماخذ ہیں وہ قرآن کی سورۃ طٰہٰ کی چند آیات ہیں جن میں حضرت موسیٰ اور اللہ کے درمیان ہونے والی براہ راست گفتگو بیان کی گئی ہے۔ ہمارا مقصد اس گفتگو کی گہرائی میں اتر پر یہ سمجھنا ہے کہ جب کسی انسان کو اس کی ہمت سے بڑا کام سونپا جاتا ہے تو اس کا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے اور اسے کیسی مدد ملتی ہے۔ بالکل، اور یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے۔ یہ مکالمہ لیڈرشپ، خوف، یقین اور اپنی کمزوریوں کو تسلیم کرنے جیسے بنیادی انسانی تجربات پر ایک ماسٹر کلاس ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ یہ واقعہ کیسے ہمیں سکھاتا ہے کہ حقیقی طاقت اپنی کمزوریوں کو چھپانے میں نہیں بلکہ انہیں پہچان کر ان کا حل تلاش کرنے میں ہے۔ یہ ایک طرح سے کسی بھی لیڈر کے لیے ایک مکمل روڈ میپ ہے۔ طاقتور اعلان سے ہوتا ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے موسیٰ، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ اور اس تعارف کے فوراً بعد کوئی تمہید نہیں، سیدھا ایک ایسا مشن سونپا جاتا ہے جو بظاہر ناممکن لگتا ہے۔ بالکل، حکم آتا ہے فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ یہ کتنا سیدھا اور کتنا بڑا حکم ہے۔ اور اس حکم کے وزن کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت کا سیاق و سباق جاننا بہت ضروری ہے۔ فرعون صرف ایک بادشاہ نہیں تھا، وہ مصر میں خود کو رب اعلیٰ یعنی سب سے بڑا خدا کہلواتا تھا۔ اچھا۔ اس کا نظام حکومت، اس کی معیشت، سب کچھ اسی ایک تصور پر کھڑا تھا کہ وہ خدا ہے۔ تو اس کے دربار میں جا کر یہ کہنا کہ میں ایک اور خدا کا پیغام لایا ہوں، صرف سیاسی بغاوت نہیں تھی، یہ اس کی پوری خدائی کو، اس کی ذات کی بنیاد کو چیلنج کرنے کے مترادف تھا۔ ہونے کا حکم تھا جو خود کو خدا سمجھتا تھا۔ اس پس منظر میں تو حضرت موسیٰ کا خوف اور بھی زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔ بالکل، اور اس لیے ان کا رد عمل بہت اہم ہے۔ اس پہاڑ جیسے حکم کے جواب میں وہ فوراً یہ نہیں کہتے کہ میں تیار ہوں، بلکہ وہ اپنی انسانی کمزوریوں اور خدشات کو سامنے رکھتے ہیں۔ وہ دعا کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے۔ یہ سینہ کھول دے کی دعا بہت دلچسپ ہے۔ عام طور پر ہم اسے ہمت اور حوصلے سے جوڑتے ہیں، لیکن کیا اس کا کوئی گہرا مطلب بھی ہے؟ بہت گہرا مطلب ہے۔ یوں سمجھے کہ یہ آج کی زبان میں ایموشنل بینڈوِڈتھ یا مینٹل ریزیلینس مانگنے کے مترادف ہے۔ جیسے ایک سی ای او کو ایک مشکل پریس کانفرنس سے پہلے صرف حقائق نہیں چاہیے، اس سے وہ ذہنی سکون اور ٹھہراؤ بھی چاہیے کہ وہ سخت سوالات کا سامنا کر سکے۔ حضرت موسیٰ بھی یہی مانگ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے وہ ذہنی وسعت، وہ صبر اور وہ حکمت عطا کر کہ میں فرعون جیسے مغرور شخص کی باتیں برداشت کر سکوں، اس کے طعنوں سے میرا دل تنگ نہ ہو اور میں اپنا پیغام واضح طور پر پہنچا سکوں۔ تو یہ صرف بہادری نہیں بلکہ ایک نفسیاتی مضبوطی کی درخواست تھی۔ بالکل۔ اور اس کے فوراً بعد وہ اپنی ایک اور کمزوری کا بھی ذکر کرتے ہیں، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔ یہ تو بہت ہی حیران کن بات ہے۔ انہیں تاریخ کے سب سے بڑے کمیونیکیشن چیلنج کا سامنا ہے اور وہ خود اپنی کمیونیکیشن کی ایک ممکنہ کمزوری کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ جی، اور یہی ہمیں لیڈرشپ کا ایک بہت دلچسپ پیراڈاکس نظر آتا ہے۔ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ لیڈر کو ہر وقت مضبوط اور بے عیب نظر آنا چاہیے، لیکن یہاں تاریخ کا سب سے بڑا لیڈرشپ کوچ یعنی اللہ تعالیٰ یہ سکھا رہے ہیں کہ حقیقی طاقت اپنی کمزوریوں کو چھپانے میں نہیں بلکہ انہیں تسلیم کر کے ان کا حل تلاش کرنے میں ہے۔ اچھا۔ یہ vulnerability ایز اے سپر پاور یعنی کمزوری کو اپنی سب سے بڑی طاقت بنانے کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی ممکنہ کمزوری کو چھپایا نہیں بلکہ اسے سامنے رکھ کر اس کا حل مانگا۔ لیکن کیا اس سے یہ خطرہ نہیں تھا کہ ان کے پیروکار یا خود ان کے دشمن انہیں کمزور سمجھنے لگیں؟ ایک لیڈر کے لیے اپنی کمزوری ظاہر کرنا ایک بہت بڑا رسک بھی تو ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ بالکل رسک ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس پر منحصر ہے کہ آپ مدد کس سے مانگ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے یہ کمزوری فرعون کے سامنے نہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے بیان کی۔ اس سے ان کے پیروکاروں کو یہ پیغام ملا کہ ان کا لیڈر ایماندار ہے، وہ خود کو بالاتر نہیں سمجھتا اور وہ اپنی طاقت کا سرچشمہ اپنی ذات کو نہیں بلکہ اللہ کو مانتا ہے۔
تو اس ایمانداری نے ان کی قیادت کو کمزور نہیں کیا؟ نہیں، بلکہ اور زیادہ مستحکم اور قابل اعتبار بنا دیا۔ واہ، تو یہ صرف ایک بھائی کو ساتھ لے جانے کی درخواست نہیں تھی، بلکہ یہ ایک طرح سے مشن کے لیے ایک کمیونیکیشنز ڈائریکٹر مانگنے کے برابر تھا۔ یہ تو بالکل نیا زاویہ ہے۔ میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر بنا دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو۔ بالکل یہی بات ہے، انہوں نے صرف مدد نہیں مانگی بلکہ ایک اسٹریٹجک درخواست کی۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت ہارون بات کرنے میں بہت ماہر تھے، ان کے الفاظ میں اثر تھا، تو انہوں نے ایک ایسے شخص کو ٹیم میں شامل کرنے کی درخواست کی جس کی خوبیاں ان کی اپنی کمزوریوں کا ازالہ کر سکتی تھیں۔ یہ اسٹرینگتھ بیسڈ ٹیم بلڈنگ کی ایک بہترین مثال ہے۔ ایک ایسا لیڈر جو جانتا ہے کہ مشن اس کی ذات سے بڑا ہے۔ جی، اور وہ صحیح کام کے لیے صحیح شخص کو ساتھ ملانے سے نہیں ہچکچاتا۔ تو اب ہمارے پاس ایک لیڈر ہے جس نے اپنی کمزوری تسلیم کی، اور ایک مددگار ہے جو اس کی طاقت بننے والا ہے۔ یہ ایک پرفیکٹ ٹیم ہے، لیکن ایک بہترین ٹیم بھی ایک واضح پلان کے بغیر ناکام ہو جاتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ انہیں کیا ہدایات ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام دعائیں قبول کیں اور فرمایا، اے موسیٰ، تمہاری درخواست منظور کر لی گئی۔ اس منظوری کے بعد مشن کی حکمت عملی اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب تم دونوں میرے نشانات کے ساتھ جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا، دونوں فرعون کے پاس جاؤ۔ ہاں، یہاں دونوں کے لفظ پر بار بار زور دیا جا رہا ہے۔ جی، یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ اب ایک مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اور پھر انہیں ایک بہت ہی اہم ہدایت دی جاتی ہے کہ فرعون سے بات کیسے کرنی ہے، اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ یہ بھی بہت حیران کن ہے، ایک ایسے ظالم اور سرکش شخص کے لیے نرمی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اصل میں یہ کمیونیکیشن کی نفسیات پر ایک گہری نظر ہے۔ جب آپ کسی ایسے شخص سے بات کر رہے ہوں جس کا دماغ پہلے ہی مخالفت پر آمادہ ہو، تو سختی اور غصہ اس کے دفاعی نظام کو اور مضبوط کر دیتا ہے۔ صحیح۔ نرمی اور دلیل سے بات کرنے پر ایک موقع پیدا ہوتا ہے کہ وہ کم از کم آپ کی بات سنیں۔ یہ حکم اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مقصد فرعون کو نیچا دکھانا نہیں، بلکہ اسے بات سمجھنے کا ایک حقیقی موقع فراہم کرنا تھا۔ یہ تبدیلی لانے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ بالکل۔ اب ٹیم تیار ہے، مشن واضح ہے، بات کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہ دونوں انسان ہیں۔ ان کے دل میں خوف کا آنا فطری ہے۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا سرکشی میں بڑھ جائے گا۔ وہ اپنے خوف کو ایک بار پھر تسلیم کر رہے ہیں۔ جی، اور یہ بہت اہم ہے۔ پہلے حضرت موسیٰ کا ذاتی خوف تھا، اب یہ ٹیم کا مشترکہ خوف ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ کس کے سامنے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی غیر منطقی خوف نہیں تھا، یہ ایک کیلکولیٹڈ رسک اسیسمنٹ تھی۔ صحیح۔ وہ جانتے تھے کہ فرعون کا رد عمل شدید ہو سکتا ہے، اور اس خوف کے جواب میں وہ جملہ آتا ہے جو اس پورے مکالمے کا نچوڑ اور اس مشن کی کامیابی کی حتمی ضمانت ہے۔ اور وہ جملہ ہے، قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ۔ اللہ نے فرمایا، ڈرو مت، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، آپ کو دنیا کے سب سے طاقتور شخص کے پاس بھیجا جا رہا ہے، اور آپ کی سب سے بڑی مدد یہ یقین دہانی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ واہ! یہ صرف تسلی کے الفاظ نہیں تھے، یہ ایک طرح سے طاقت کا توازن بدلنے کا اعلان تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب اس کانفرنٹیشن میں دو فریق نہیں، تین ہیں، موسیٰ، ہارون اور ان کے ساتھ کائنات کا رب، اور دوسری طرف اکیلا فرعون۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ تین الفاظ اس پورے منظر نامے کو بدل دیتے ہیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ ایک ایسی طاقت ہے جو ہر خوف، ہر شک اور ہر کمزوری پر حاوی ہو جاتی ہے۔ یہ صرف روحانی مدد نہیں، بلکہ ایک نفسیاتی بڑھتری بھی عطا کر دیتا ہے۔ اب آپ اس یقین کے ساتھ جا رہے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کی پشت پر سب سے بڑی طاقت موجود ہے۔ اس جملے کی نفسیاتی اہمیت بہت گہری ہے۔ یہ ہر قسم کے خوف کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اصل طاقت نہ موسیٰ کے پاس تھی، نہ ہارون کے پاس، اور نہ ہی فرعون کے پاس۔ اصل طاقت اور مدد اس ذات کی تھی جو ہر لمحہ ان کے ساتھ موجود تھی۔ بالکل۔ یہ یقین دہانی کسی بھی لیڈر یا فرد کے لیے سب سے بڑا سہارا ہو سکتی ہے جو کسی بڑے چیلنج کا سامنا کر رہا ہو۔ یہ یاد دہانی ہے
کہ آپ کی طاقت آپ کی ذات تک محدود نہیں ہے، بلکہ آپ کو ایک بہت بڑی طاقت کی حمایت حاصل ہے۔ اور اس کے بعد میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ الفاظ اس یقین کو اور پختہ کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ کیا ہوگا، ہر لمحے کی نگرانی میں خود کر رہا ہوں۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ان چند آیات سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ ایک عظیم مقصد کے آغاز میں خوف اور اپنی کمزوریوں کا احساس ایک فطری رد عمل ہے۔ جی، لیکن کامیابی کا راستہ ان کمزوریوں کو چھپانے میں نہیں، بلکہ انہیں تسلیم کرنے، ان کے لیے ایک اسٹریٹجک حل تلاش کرنے، جیسے ایک قابل ٹیم بنانا۔ اور پھر اس یقین پر بھروسہ کرنے میں ہے کہ آپ اس سفر میں اکیلے نہیں ہیں۔ جی، یہ بالکل درست خلاصہ ہے۔ یہ مکالمہ ہمیں بتاتا ہے کہ لیڈرشپ کا مطلب ہر چیز کا جواب جاننا نہیں، بلکہ صحیح سوالات پوچھنا اور صحیح مدد حاصل کرنا ہے۔ صحیح۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سب سے مشکل بات چیت بھی نرمی اور حکمت سے شروع کرنی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سب سے بڑے خوف کا علاج سب سے بڑی یقین دہانی میں چھپا ہوتا ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا سبق ہے، اور اس سے جڑا ایک آخری خیال جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ ضرور۔ یہ مکالمہ ہمیں اندرونی تیاری اور بیرونی حکمت عملی کے درمیان ایک بہترین توازن دکھاتا ہے۔ لیکن آج کی دنیا میں جہاں ہم اکثر بیرونی وسائل، ٹیموں اور ٹیکنالوجی پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں، ہم اس اندرونی تعلق اور یقین کو کیسے زندہ رکھ سکتے ہیں جو حضرت موسیٰ اور ہارون کی اصل طاقت تھی؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہماری ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی کے بڑے چیلنجز میں ہمارا "میں تمہارے ساتھ ہوں" والا لمحہ کون سا ہے، اور ہم اسے کیسے پہچانتے ہیں؟